بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی دل خراش واقعہ جو کہ 5 جنوری 2026 کو گجرات میں پیش آیا کہ ایک بیوی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مبینہ طور پر مار دیتی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات کہ یہ اس نے کیوں کیا، کہاں کا یہ واقعہ ہے، کب کا ہے، اس کی ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ جو ہے 5 جنوری 2026 کو پیش آیا۔ ایک یہاں پر فیملی رہتی ہے، اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے واجد کی بیوی کا نام ہے نیلہ۔ واجد اور نیلہ کی شادی 2015 میں ہوئی تھی، آج سے 10 سال پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچے دیے ہوئے تھے، جن میں ایک بیٹا بڑا جس کی عمر 8 سال، اس کے بعد ایک بیٹی چھوٹی جس کی عمر 6 سال۔ اب نیلہ جو تھی یہ منڈی بہاولدین میں رہتے تھے۔ ان کی 2 بہنیں ہیں، یہ 3 بہنیں تھیں، 2 بہنیں ہیں جو وہاں پر شادی شدہ ہیں اور محلہ چڑیاں والا میں رہتی ہیں، وہیں ان کی رہائش ہے اور شادی شدہ ہیں۔ اور دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، دونوں بھائی ہیں اور یہ دونوں بہنیں ہیں، یعنی ایک ہی گھر کی یہ دونوں بہویں بنی۔ اب نیلہ جو ہے اس کی شادی گجرات میں ہو گئی واجد حسین کے ساتھ۔ اب واجد اتنا شریف آدمی تھا کہ کوئی بھی یہ کام کہتی یہ بالکل اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کہتی کہ میں نے اپنے والدین سے ملنے جانا ہے، یہ کہتا کہ چلی جاؤ۔ اگر یہ کہتی کہ میں نے اپنی بہنوں سے ملنے جانا ہے، یہ کہتا کہ چلی جاؤ۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود چھوڑ کے آ جاؤں، لیکن یہ کہتی کہ نہیں میں خود چلے جاؤں گی۔ یعنی بہت زیادہ شریف آدمی تھا، کبھی بھی واجد حسین نے اس کو کسی کام سے نہیں روکا تھا۔ جب بھی یہ دل کرتا، جہاں دل کرتا چلے جاتے، اور اس کو فل اس پر اعتماد تھا، اس پر کسی قسم کا شک نہیں کرتا تھا۔ اب اس کی تباہی کا، بربادی کا جہاں سے وقت شروع ہوا کہ یہ اپنی بہنوں کے پاس چڑیاں والا محلہ میں جو رہتی ہیں وہاں ان کو ملنے جاتی ہے۔ وہاں ایک لڑکا رہتا ہے زین، جو زین ہے آتی جاتی اس کو دیکھتا اور اس کو اشارے کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ اس محلے کے نوجوان زین کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس نے زین کے ساتھ فون پر باتیں کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے ساتھ فون پر ویڈیو کال بھی کرنی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے ایسے مراسم ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ اس کی بہنیں جو تھیں ان کو بھی اس نے نہ پتہ چلنے دیا۔ جب یہ اپنے گھر آ جاتی اور اس کا شوہر جب ڈیوٹی پر چلا جاتا، یہ فون پر ویڈیو کال کرتی، اس سے گپیں شپیں لگاتی۔ اس کے بعد یہ اتنی ہوشیار تھی کہ موبائل میں جو بھی ہسٹری ہوتی ڈیلیٹ اس کو کر دیتی، جو بھی چیٹ ہوتی۔ یعنی شوہر اس پر فل اعتماد کرتا تھا، اس کو کسی قسم کا اس پر شک نہیں تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا جو ہے بڑا، جس کی عمر 8 سال ہے، وہ اپنے پاپا سے بات کرتا ہے کہ پاپا، ماما جو ہے جب آپ گھر سے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، فون پر کسی غیر مرد سے سارا دن ویڈیو کال کرتی ہے، گپیں شپیں لگاتی ہے۔ واجد حسین نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ خیر بیٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ واجد حسین اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کہ آپ ویڈیو کال پر کس سے باتیں سارا دن کرتی رہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں رشتہ داروں سے باتیں کرتی ہوں، ان کے ساتھ ویڈیو کال کرتی ہوں، کزن بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کون سا کزن ہے جس کے ساتھ آپ باتیں کرتی ہیں، مجھے بھی بتاؤ، میں کس کزن کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نام بتا دوں گی آپ اس سے پھر تفتیش کریں گے، جب تفتیش کریں گے خاندان میں میری بےزتی ہوگی، خاندان والے کیا کہیں گے کہ اس کو بیوی پر اعتماد نہیں رہا، شک کرتا ہے، اب تفتیش کرتا پھرتا ہے، اس لیے میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گی۔ واجد حسین جو ہے بہت شریف آدمی تھا، وہیں پر خاموش ہو گیا۔ چند دن گزرتے ہیں
اس کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کو کہتا ہے کہ پاپا میں نے ماما کو دیکھا ہے، ماما جو ہے نا کسی سے باتیں کرتی ہے۔ واجد حسین اب پھر جب آتا ہے اس کو یہ باتیں اس کا بیٹا بتاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے پھر پوچھتا ہے کہ آپ کس سے باتیں کرتی ہے، کوئی غیر مرد ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے خاندان میں، نہ وہ ماموں ہے نہ چاچو ہے، آپ کس سے باتیں کرتی ہیں مجھے بتاؤ۔ اس کو اب شک پڑ جاتا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے پہلے بیٹے کو بھی مارا ہے اسی وجہ سے۔ اب یہ اس سے موبائل چھین لیتا ہے اور تو میں ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ نائلہ کیا کرتی ہے، جب یہ موبائل لے لیتا ہے ٹھیک 2 دن کے بعد گھر سے جب یہ ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے بھاگ جاتی ہے۔ جب یہ ڈیوٹی سے واجد حسین واپس آتا ہے دیکھتا ہے بچے کہتے ہیں کہ ماما بھاگ گئی ہے، یہ بچوں کو ساتھ لیتا ہے۔ ان کی جو 2 بہنیں چڑیا والا محلہ میں منڈی بہاولدین میں رہتی ہیں وہاں چلے جاتا ہے، جا کر اپنی سالیوں سے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی بہن کی کس طرح تربیت کی ہے جو گھر سے ہی بھاگ گئی، یہ پکڑو بچے اور میں آپ پر FIR درج کراتا ہوں۔ اس کی سالیاں جو کہتی ہیں کہ بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ خیر یہ وہاں سے نکلتا ہے، اپنی ساس کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے، جا کر رات رک جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نائلہ کا جو موبائل ہے نا پہلے آف تھا پھر آن ہو جاتا ہے۔ نائلہ کی بہنیں جو ہیں اس کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمیں ہمارے سسرال والے جو ہیں وہ طلاق دے دیں گے، آپ نے بڑا غلط فیصلہ کیا اور گھر آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آ کر اپنا گھر بساؤ، اپنے ساتھ ساتھ ہمارا گھر بھی نہ اجاڑو۔ نائلہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں واپس آ رہی ہوں۔ نائلہ اب واپس آ جاتی ہے اور آ کر اپنے شوہر واجد سے معافی مانگ لیتی ہے۔ بڑے گھر والے جو ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان کی صلح کرا دیتے ہیں۔ اب یہ واجد اور نائلہ اپنے بچوں کو لیتے ہیں، گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ واجد اتنا شریف آدمی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے اور روٹین میں اپنی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ 5 جنوری 2026 کا واقعہ ہے، جب یہ رات کو ڈیوٹی سے آتا ہے، یہ اپنے شوہر کو نائلہ کھانا دیتی ہے اور کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے۔ اب شوہر اس کا جب سو جاتا ہے گہری نیند میں، کیونکہ اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوتی ہیں، یہ اپنے آشنا زین کو فون کرتی ہے اور بلا لیتی ہے۔ رات کے 2 بجے آشنا اس کا آ جاتا ہے زین، یہ اپنے دوست زین کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نائلہ ہے یہ واقعہ کرنے کے بعد زین کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب صبح کو بچے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ماں نہیں ہوتی، پاپا کے پاس جاتے ہیں، پاپا جو ہے وہ فوت ہوا ہوتا ہے۔ بچے جو ہیں شور مچاتے ہیں، محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے واجد حسین کے بھائی رفاقت کو فون کرتے ہیں، وہ موقع پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر پھر وہ 15 پر کال کرتے ہیں، تھانہ سرائے عالمگیر کی پولیس آ جاتی ہے، اس کی لاش کو اٹھاتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتی ہے اور پھر ایک FIR درج کرتی ہے جس کا مدعی بنتا ہے واجد حسین کا بھائی رفاقت، اور اس میں نامزد جو پرچہ دیا گیا وہ نائلہ اور زین پر، اور پولیس نے اتنی پھرتی کی، جلدی کی کہ 48 گھنٹوں میں گرفتار کر لیے گئے۔ جب یہ گرفتار کر لیے گئے پولیس نے پھر تحقیقات کا آغاز کیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک عورت جس کی بدبختی دیکھیں کہ اس کو ہر چیز مل رہی ہے، شوہر بہت اچھا ملا اور کسی قسم کا وہ جو بھی کام چاہے کر لیتی، وہ کبھی نہیں اس کو روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بچے بھی دیے ہوئے تھے۔ اگر کسی عورت کو عزت رعاس نہ آئے
تو پھر اسی قسم کی ذلت جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب پولیس تحقیقات کر کے یہ کیس عدالت میں بھیجے گی اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ اس کو عمر قید کی سزا دینی ہے یا پھانسی کی سزا۔ یہ عدالت کا کام ہے۔ اب اس نے ساری عمر سمجھیں کہ جیل کی روٹیاں کھانی ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔